السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ سے بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو جی، یہ صبح صبح کا ٹائم تھا، اور میرے بیٹے کی سمر ویکیشن کے بعد آج فرسٹ ڈے تھا اسکول جانے کے لیے، تو میں صبح صبح ہی اٹھ گئی تھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ تو یہ صبح صبح ہم وہی عورتیں ہیں، ہم وہی بچیاں ہیں جو صبح صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں۔ جی، شادی سے پہلے تو جو ہے نا ہم بچیاں ہی ہوتی تھیں ماں باپ کے لیے، صبح صبح نہیں اٹھتی تھیں، اور کچن میں تو جانا ایک محاذ ہی سمجھا جاتا تھا، ہمارے لیے محاذ ہی تھا۔ تو شادی سے پہلے کچن میں کام کرنے سے تو ہم بہت ہی کتراتے تھے، اور امی کے بار بار کہنے پر کام تو بچاتے رہتے تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے جہاں پر امی بیٹھی ہوتی تھی کہ ہم نہ بیٹھیں، کیونکہ امیوں کی جو ہوتی ہے نا نیچر ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام بچایا بتاتی ہی رہتی ہیں۔ تو امیوں سے کہو کہ یہ کام ہو گیا ہے، تو امی کہتی ہے پتر میری اکھ نال ویکھ، کوئی کم نہیں ہوا۔ تو وہی بات ہے، اور حالانکہ شادی سے پہلے تو سارے کام ڈیوائیڈ ہوتے تھے، ڈیوائیڈڈ کام ہی ہم کرتے تھے۔ تو جی، ایک کام کسی بہن نے کیا، ایک کام امی نے کیا، ایک کام ہم نے کیا، تو اس طرح ایزی ہوتا تھا۔ تو اگر ہم نے آٹا گوندا تو بہن سے کہتے تم برتن دھو لو، اگر ہم نے برتن دھوئے تو تم روٹی بنا لو۔ تو یہی باتیں چلتی رہتی تھیں۔ اب میں یاد کرتی ہوں تو وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں، کتنا اچھا ٹائم تھا۔ اب تو سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں خوش۔ تو وہ جب دن یاد آتے ہیں، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے بہنیں، تو یہ کام تم کرو، وہ کام میں کرتی ہوں، باریاں لگائی ہوتی تھیں۔ تو شادی کے بعد لائف ایسی ہو جاتی ہے، جو ساری ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی، سارے کام انسان کو خود ہی سنبھالنے پڑتے ہیں، ہانڈی پکانے سے لے کر روٹی بنانے تک، برتن دھونے سے لے کر کپڑے دھونے تک، یہ سارے کام ہمیں خود اکیلے کو ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ ہم کام ایسے کر لیتے ہیں منٹوں میں، جیسے یہ ٹاسک ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو ان کاموں کے ساتھ ساتھ ایک عورت جو ہے شادی کے بعد اسے سارے رشتے بھی نبھانے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے فلاں سے فلاں طریقے سے بات کرنی ہے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے بس۔ اور بعض اوقات جب بچے ہو جاتے ہیں تو کام کرنا شروع کرو تو بچوں کی عادت ہے رونا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو بچے بھی گود میں لے کر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، ہم بچوں کو اٹھا کے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اور جب ماں باپ بچی کی شادی کرتے ہیں تو کبھی کسی اندھے کنویں میں نہیں دھکیلتے۔ ماں باپ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی ہماری اچھا کھائے، اچھا رہن سہن ہو، اچھا لڑکا اچھا ہو، سیٹ اپ والو۔ تو جی، آگے عورت کا بچی کا اپنا نصیب ہوتا ہے، اسے کیسا گھر ملتا ہے، لیکن جو لڑکی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا ادھر جا کے اپنے آپ کو خود ہی ڈھال لیتی ہے حالات کے مطابق، جیسے وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ خود کو ایسے ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں آج کل کی جو عورت ہے ملٹی ٹاسک وومن بن گئی ہے، جس میں اس نے نہ صرف بچوں کو سنبھالنا ہے، نہ صرف گھر بار دیکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ گھر کے سارے کام بھی کرنے ہیں، بلکہ سب کچھ عورت ہی کر سکتی ہے۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں یہ شرف جو ہے صرف عورت کو حاصل ہے، یہ کام صرف عورت ہی، اتنا گھر سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا عورت ہی کر سکتی ہے، یہ مرد کی نہ ہی ذمہ داری ہے اور نہ ہی اتنا وہ کر سکتا ہے مرد جو ہوتا ہے۔ بہت ساری عورتیں میں نے دیکھی ہیں معاشرے میں جو آس پاس ہمارے ہیں، تو وہ بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو فنانشلی طور پر سپورٹ بھی کرتی ہیں، گھروں سے باہر بھی نکلتی ہیں، باہر جا کے وہ اپنے جیسے آج کل کی عورتیں ہیں
کام کاج کر کے نہ فائنینشلی طور پہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو جی میں بھی انہی عورتوں میں سے ایک عورت ہوں، میں بھی سوچتی ہوں میں بھی اپنے ہسبینڈ کی فائنینشلی طور پر ہیلپ کروں، تو جی میں ان کا ساتھ دوں۔ آج کل کے دور میں میاں بیوی دونوں کمائیں، دونوں جو ہے کام کریں تبھی گھر چل سکتا ہے۔ کسی ایک سے تو مہنگائی کے دور میں تو سمجھتی ہوں کام کرنا مشکل ہے، گھر کو چلانا مشکل ہے۔ اور میں صبح صبح اٹھتی ہوں تو میں یہی سوچ کر ہی اٹھتی ہوں، صبح صبح جو ہے نا مجھے کچن سے ہی کام سٹارٹ کرنا ہے، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ کیونکہ ہم پہلے یہ کام نہیں کرتے ہوتے تھے، اب ہمیں پتہ ہے اور کوئی ہے نہیں گھر میں، تو یہ ذمہ داری ہی ہماری ہے، ہم نے خود سنبھالنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے اور کچن کو سنبھالنا ہے، کیونکہ یہ میری ایک رسپانسبلٹی ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں، یہ کام میں نے خود کرنے ہوتے ہیں۔ تو جی اور میرے ہسبینڈ بھی الحمدللہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت ہی کوآپریٹیو ہیں، اور جتنا ہو سکے میرا ساتھ دیتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں الحمدللہ سے کہ میرے سے بھی جتنا ہو سکتا ہے میں ان کا ساتھ دیتی ہوں۔ اور ونس اگین میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں آپ بھی میرا ساتھ دیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو جی سارا کام کرنے کے بعد جی شام کا ٹائم تھا اور میں کھانا بنانا لگ گئی تھی شام کے ٹائم، میں جو ہے نا دال بنا رہی تھی اس ٹائم، تو کیونکہ بچے جب ٹیوشن سے واپس بچے آتے ہیں تو کھانا ضرور مانگتے ہیں، اس ٹائم میں کھانا بنا رہی تھی، اور کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ سو رہا تھا، اس کو بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ بچوں کی عادت ہے جب بھی کام سٹارٹ کرو تو بچے جو ہے نیند سے اٹھ جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی دیکھ رہی تھی، اور میری دال جو ہے ریڈی ہو گئی تھی، اور یقین کریں بہت اچھی بنی تھی۔ پہلے ویسے میں تڑکے والی بھی بناتی ہوں اور دوسری جو بھنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی بناتی ہوں، یہ بہت مزے کی بنی تھی سادہ سی۔ تو اس کے بعد جی میرے ہسبینڈ لے کر آئے تھے کچھ سبزی وغیرہ، مینگو، آلو اور پیاز، تو میں جو ہے نا یہ سبزیاں دھو کر ہی رکھتی ہوں فریج میں، ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے، تو یہ اتنی گل سڑ بھی نہیں جاتی، اور اس کو جتنا بھی دن رکھو اس میں سیو کرو فریج میں تو یہ سیو ہی رہتی ہیں تو خراب نہیں ہوتی۔ تو بس جی میں یہاں پہ یہ دھو رہی تھی، اور دھونے کے بعد جب یہ خشک ہو جائیں گے پھر اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی، اس سے فریج بھی خراب نہیں ہوتا، آرگنائز رہتا ہے۔ تو جی میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جی تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔